جب ایک ہندو گوالا مسلمان ہو گیا، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا۔ وہاں ایک گوالا راجا کی گائے چرا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گوالے سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا یہ راجا کی گائے ہے، بچیاں ہیں، ان میں ابھی کوئی دودھ نہیں دیتی ہے، ان میں سے کوئی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ جاؤ اس کا دودھ لے کر آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچیا دودھ کیسے دے گی، لیکن آپ کے حکم کے مطابق جب آپ نے اسے حکم دیا تو وہ اس بچیا کے پاس چلا گیا اور بچیا کے تھنوں پر جب ہاتھ پھیرا تو دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ نے گوالے کو بھی دودھ پلایا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 7 محرم الحرام 561 ہجری کو اجمیر میں داخل ہوئے اور شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا، ابھی آپ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھنے پائے تھے کہ پرتھوی راج کے فرعون صفت ملازم نے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ یہاں سامان نہ اتارنا، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہمیں اونٹوں سے کیا غرض، یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی معیت میں انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی چلہ گاہ ہے۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ اس جگہ آ کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کٹنے کا نام نہ لیا۔ راجا کے ملازموں نے بہت کوشش کی، خوب مارا پیٹا اونٹوں کو، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ ملازموں کی زبان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ تھوڑی دیر سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا کہ علاج اس کا یہ ہے کہ اس مصیبت کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کے شاندار عاجزی کا اظہار کرو، اسی سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ آج سے 12 برس کے بعد ایک درویش صفت انسان تیری حکومت میں آئے گا جو تجھے تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ پیشین گوئی اسے یاد تھی، اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جا کر ان سے معافی مانگ لو، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر کی آمد سے اس کا کامل یقین ہو گیا کہ اب ان کا مقابلہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ سرحد اور اندرون ملک کے انتظام کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقیناً موت کا پیغام تھا۔ وہ راجا تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا راجا، حکومت اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس تھی۔ آپ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اس حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا، اور ملازموں سے بات کہے بغیر نہ رہا گیا کہ ان فقیروں کو راستے سے ہٹانا آسان نہیں ہے۔ اس تازہ مصیبت کا علاج یہی تھا کہ اس فقیر کے قدموں میں سر رکھ کر عاجزی سے کام لے کر اپنا مطلب نکال لو تاکہ رسوائی سے بچ جائیں۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ملازموں نے واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ ملازموں نے راجا کو خبر کر دی اور پرتھوی راج اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔